برات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے انسان نجات حاصل کر لے۔ یہ وہ رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آج کے رات کا کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لیکن آج کی رات کی فضیلت ضرور ہے۔ آج کی رات کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرماتے ہیں۔ انسان آئندہ سال کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا عزتیں ملے گی، اولاد ہوگی، کون دنیا سے جائیں گے، کون دنیا میں پیدا ہوں گے اور کیا حالات بنیں گے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اور آج ہی کی وہ رات ہے جس میں سارا سال، پچھلے سال میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے موقع پر روزہ رکھوں، میرے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں ایسے موقع پر روزہ رکھوں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی مجرم کسی کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ بھوکا پیاسا ہو، وہ کمزور اور لاغر ہو، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو یہی سکھا رہے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھ لو، میری چاہت ہے روزہ رکھ لو ایک دن کا، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے پاس تمہارے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے کہ کس بندے کا نام اعمال ہے، اور وہ بندے کا عمل آج کے دن کیا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکا پیاسا ہے، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی زندگیوں میں برکتیں عنایت فرما دی جائے، اس کے لیے خوشیاں عنایت فرما دی جائے۔ آج کی رات کا مقصد یہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جب کوئی خاص عمل نہیں ہے تو ایک خاص عمل آج کی رات کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، آئندہ سال کی خوشنودی، آئندہ سال کی خوشبختی، آئندہ سال کے لیے عافیت، امت کی پریشان حالی وہ عافیت میں تبدیل ہو جائے، انسان کی اپنی زندگی میں خوشیاں آ جائے، رزق میں برکتیں ہو جائے، عمر میں عافیت کے ساتھ برکتیں ہو جائے، ماں باپ کی صحت و عافیت کے لیے، اپنی بستی کے لیے، سارے محلے کے لیے، بلکہ پورے ہندوستان اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اور دعا کیسے کرنا ہے؟ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا بندے کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو یقین ہو۔ جب یہ راتیں بندوں کو ملتی ہے، امت کو ملتی ہے، عین قبولیت کے موقع کو غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، پھر بعد میں یہ بات لے کر آتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نہیں سنتے۔ ایسے لوگوں کی بات میں نے اپنے کانوں سے سنا، اب اعتماد اڑ گیا ہے۔ حالانکہ سانس بھی وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں لے سکتا، اتنی بڑی بات وہ کیسے کہہ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ بھروسہ اڑ گیا ہے۔ بہت دعائیں مانگا، کوئی چیز کو قبول ہوتے نہیں دیکھا۔
بندے کا کام ہے دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبولیت 3 طریقے سے فرماتے ہیں۔ بندہ جب دعا کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے دعا قبول ہو جائے، یہ تو تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ، پہلا مقام، فرسٹ کیٹیگری، فرسٹ اسٹیپ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں۔ مصیبت کا دور ہونا یہ انسان کے لیے بڑی راحت کا سامان ہے۔ جتنے سکون اور اطمینان سے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سکون اور راحت کے چھن جانے میں ایک مصیبت کافی ہے، ایک ہی مصیبت کافی ہے، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں تکلیف شروع ہو جائے، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ فارغ ہو کے وضو کر کے لوگ مسجد تک آ جاتے ہیں، فراغت میں ہی مشکل ہو جائے، پریشانی کی انتہا نہیں۔ مچھلی سے زیادہ تڑپتے ہوئے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پیشاب آنا بند ہو گیا، تڑپ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، گر رہے ہیں، بند ہو گیا، واپس چلا گیا، الٹا ہو گیا۔ اللہ کی پناہ چھوٹے بچے اتنا نہیں تڑپتے، اتنا تڑپنا شروع کر دیا۔ یہ جو مقدر میں لکھی ہوئی پریشانیاں ہیں، حادثات ہیں، مشکلیں ہیں، کچھ لوگ دور سے تشریف لا رہے ہوں گے، اچانک آتے آتے کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا، بتاؤ وہ عافیت کے ساتھ ادھر بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے لیے آنکھ مچھولی کا دور شروع ہو جائے گا، کبھی یہاں چھپ رہا ہے، کبھی وہاں چھپ رہا ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ جو مقدر میں لکھی ہوئی پریشانیاں ہیں، اولاد ہے، کسی کو کہیں تکلیف شروع ہو گئی، یہ باپ ہے، اس کو محبت ہے، وہ سکون میں نہیں رہ سکتا، وہ سکون میں رہ ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کو تکلیف ہو جائے، ان کا آپریشن ہو جائے، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، اولاد کو تکلیف اتنی زیادہ کہ وہ سکون میں نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ مصیبتیں جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے، یہ دور ہو سکتی ہے صرف اور صرف دعا کی وجہ سے۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کے پابند نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ آقا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضروریات ہم سے زیادہ وہ بہتر جانتا ہے، کیا چیز دینا ہے، کیا چیز نہیں دینا ہے۔ تو آج کی رات ہم نے دعا تو کر لی، بعض لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا سٹیپ دعا جو قبول ہوتی ہے، فرسٹ کیٹیگری یہ ہے کہ مقدر میں لکھی ہوئی، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے مقدر لکھا جا چکا، تقدیر لکھی جا چکی، اور وہ پھر کبھی مٹنے والا نہیں ہے، قلم سوکھ چکے، حدیث میں ہے قلم سوکھ چکے، تقدیر لکھی جا چکی، اب وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ بدلے گا کیسے؟ دعا ایک واحد ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو مقدر میں لکھی ہوئی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، یہ ساری مصیبتیں دور۔ اب بندہ یوں سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ سے مثال کے طور پہ کچھ پیسے مانگا تھا، کچھ کاروبار کے لیے دعا کی تھی، اولاد کے لیے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اپنے معاملے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے 1 لاکھ روپے مانگا ہے، اگر میں دے دوں میری محبت سے دور ہو جائے گا، پیسوں کے نشے میں وہ مجھ سے دور ہو جائے گا، وہ جو آنسو راتوں کو بہاتا ہے وہ موقع پھر اس کو نہیں ملے گا، پیسوں کا نشہ اس کو چڑھ جائے گا، یہ گاڑی میں، بنگلے میں، کاروبار میں منہمک ہو کر زندگی کا اصل مقصد بھلا بیٹھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے اس کو، جو مقدر میں لکھی ہوئی مصیبت ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے نا، یوں جا رہا تھا، اچانک یوں کٹ مار کے میں نکل گیا، لوگوں کو سامنے سناتا ہے میں کٹ مار کے ایسے نکل گیا، موقع پہ کیسے نکلا معلوم نہیں ہے، تو وہ کٹوٹ نہیں مارا تھا، وہ دعا تھی، یہ اس کی اپنی کی ہوئی دعا تھی، یا پھر اس کے ماں باپ کی دی ہوئی دعا تھی، یا پھر اس بندے نے کسی کے دل سے یہ دعا لی تھی کسی کی خدمت کر کے، وہ خدمت اور وہ دعا اور وہ نیک عمل اس کے کام آ گیا، اللہ نے اسے بچا لیا، ورنہ وہ تو مر جاتا، بری موت مر جاتا وہ۔ یہ ہے مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بچا لیتے ہیں۔
آج کی رات خاص طور پہ دعا کرنے کا موقع. پہلا اسٹیپ، جب دعا قبول ہوتی ہے تو مصیبت دور ہوتی ہے. دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے حفاظت میں رکھ لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں اس کو. ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا جس میں لاکر جس کو کہا جاتا ہے، لاکر میں ڈال کے اللہ تبارک و تعالی رکھ دیتے ہیں. اب ضرورت کب پڑے گی بندے کو؟ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کو تو یاد نہیں ہوگا اس نے دعائیں کی تھی اور کیا ہوا تھا. جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. وہ فرشتوں سے پوچھتا پھرے گا کہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ کسی اور کا نام اعمال ہے کیا؟ یہ میرے نام اعمال میں غلطی سے آ گئے ہوں گے، میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی. تو فرشتے اس کو یاد دلائیں گے کہ فلاں موقع پر، فلاں شب برات میں، فلاں شب قدر میں، فلاں رمضان المبارک کی فلاں رات میں، لیلۃ الجائزہ میں، فلاں موقع پر تم نے دعائیں کی تھی. وہ دعا اللہ تبارک و تعالی حکمت کے پیش نظر قبول نہیں کیا تھا، آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اتنی چھوٹی سی دعا کا ایسا بدلہ، پہاڑوں جیسا. فرشتوں سے یہ پوچھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا اور پھر افسوس بھی کرے گا. افسوس کتنا کرے گا آپ اندازہ لگائیں. یہاں سے بندہ کترنا شروع کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی افسوس میں یا فکر میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے چباتے بیٹھتا ہے، تو وہ افسوس میں بندہ یہاں سے شروع کرے گا. حدیث میں ہے کترتے ہوئے، چباتے ہوئے یا پہنچے تک وہ چبا لے گا. اس کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن افسوس اس بات کا ہوگا کاش کہ میں زندگی بھر دعائیں ہی کرتا رہتا اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو میرے لیے کتنا فائدے کا سامان ہوتا، کتنا فائدے کا سامان ہوتا. فوراً وہ اللہ کے پاس جائے گا، یا اللہ ایک میری درخواست ہے، میری ایک درخواست ہے، آپ قبول کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہاں میرے بندے کیا ہے؟ یا اللہ میری درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اور زندگی دے دیجئے نا، دنیا میں بھیج دیجئے نا. کیا کرے گا میرے بندے؟ جا کے دعا کروں گا، صرف اور صرف دعا کروں گا. یا اللہ میں دعا کروں گا اور آپ سے ایک اور التجا یہ ہے کہ میری کوئی دعا قبول مت کریے، قیامت کے دن مجھے اس کا اجر دے دینا. یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. کیونکہ یہ میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ تو میں ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبانی یوں ارشاد فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن یہ عارضی پیش کرے گا ضرور کہ اللہ میں دعائیں کرتا رہتا آپ کے سامنے، میں روتے رہتا آپ کے سامنے، میں آنسو بہاتے رہتا آپ کے سامنے، کسی بات کے لیے بچوں کی طرح تڑپتے رہتا اور آپ میری کوئی دعا قبول نہ کرتے، آج دے دیتے. کیونکہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے. یہاں تو پیدا ہوا ہے انسان، صرف یہ امتحان گاہ ہے. یہاں انسان آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں کی ہر حرکت اور ہر سکون کا اسے حساب دینا ہوگا. یہاں سے جانے کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے اس کے لیے صرف امتحان گاہ ہے، پرچہ لکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، منہمک ہو گیا ہے. اگر یہ رنگ رنگینیاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی پیدا نہ کرتا تو ہر انسان خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتا. اس میں رنگ رنگینیاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. کوئی خوشی کے لمحات نہیں ہے، کوئی عیش عیاشی کے سامان نہیں ہے. دل لگتا ہی نہیں انسان کا دنیا سے جانے کی فکر وہ کرتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کے رنگ رنگینیاں پیدا کر دیا. اب انسان کو دیا کہ یہاں پر امتحان ہے تمہارا، یہاں پر امتحان ہے تمہارا. دل بھی لگنے کے سامان سب پیدا کر دیا، لیکن دل لگانا کمال کی بات نہیں ہے. دل لگانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہو. یہاں پر اگر آئے ہو تو پرچے کی تیاری کرو، امتحان لکھو. کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. چنانچہ آج کی رات دعا کرنے کی ہے. دعا کا پہلا سٹیپ یہ ہے، قبولیت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو، جو انسان دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیو کر لیتے ہیں آخرت کے اکاؤنٹ میں. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ جو بندے نے مانگا اس کو دے دیا جاتا ہے، جیسا اس نے مانگا اس کو دے دیا جاتا ہے. چنانچہ جمعے میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ بعض لوگ ہوں گے
جو پچھلی شب برات میں اللہ کے سامنے روئے ہوں گے. یاد کریں وہ اپنے رونے کو. انہوں نے رویا ہوگا, اللہ کے سامنے آنسو بہایا ہوگا, کسی کی فکر کیے بغیر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا موقع دیا. دن کے موقع پہ ایسا کبھی نہیں فرمایا کہ میں دن کے موقع پہ پہلے آسمان پہ آتا ہوں, میرے بندو دعا کرو, میں دعا تمہاری قبول کرتا ہوں. حالانکہ وہ موقع پر بھی اللہ موجود ہوتے ہیں, دعائیں قبول کرتے ہیں. لیکن دعا کرنے کا جو حکم دیا گیا رات میں, کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ روتا ہے, اس کی صورتیں بنتی ہے, کسی کو نظر نہ آئے, اندھیرے میں بیٹھ کر, اکیلے بیٹھ کر اللہ سے لو لگانے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ بیٹھ کے بندوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. حل میں مستغفر یغفر لہ, کون ہے مغفرت کا سوال کرنے والے؟ میں آیا ہوا ہوں, مغفرت کا سوال کر لو, مغفرت ہو جائے گی. کون ہے اپنی ضروریات کا سوال کرنے والے؟ آ جاؤ, میں تمہاری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ آ کر بیٹھا ہوا ہوں. کون ہے اپنی اولاد کے لیے, کون ہے اپنی شادیوں کے لیے, کون ہے اپنے تجارت کے لیے, کون ہے اپنی بزنس کے لیے, کون ہے اپنی حاجات جو بھی پوری کرانا چاہتے ہو, وہ آ جاؤ میرے پاس. یہ آج کی رات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے دی ہے. تو اصل جو موقع ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا, آخری پہر, ہم صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھیں گے, اس کے بعد جو موقع ہے وہ موقع کو لوگ غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں. ایسا سمجھتے ہیں, اگر میں آپ کے سامنے واضح طور پہ بتاؤں, ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ہم آئے ہیں, تھوڑا سا بیان سنیں گے, صلاۃ التسبیح پڑھیں گے, اور اجتماعی تھوڑی سی مختصر سی جو بھی ہوگی دعا ہوگی, ختم قرآن ہوگا, اور پھر کچھ پھیکے کھا کے چلے جانا ہے, شب برات ہم نے منا لی, پوری ہو گئی. یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد آپ کی شب برات شروع ہو رہی ہے, ایسا سمجھیں. اس کے بعد شب برات شروع ہو رہی ہے. اپنی روح کی فکر کریں. آپ پوری رات بیٹھ کے قرآن نہ پڑھ سکتے ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی دیر پڑھیں, اس سے دل نرم ہوتا ہے, ایک انسان کا حالات بنتے ہیں, ماحول بنتا ہے. اس کے بعد پھر اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگائیں, دعا کریں. دعا کرے بغیر اس رات کو جانے نہ دیں. پھر سال میں کبھی یہ شکایت لے کر نہ پھریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا تو کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. اصل موقع تو آپ نے گوا دیا, اصل موقع تو آپ نے لٹا دیا, غفلت کے ساتھ جو ہے نا اس کو دور کر دیا. پھر اللہ سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتے. ہماری ضروریات ہے اور ہماری حاجتیں ہیں, ہماری مشکلیں ہیں, ہماری پریشانیاں ہیں, اس کو اللہ دور نہیں کرتے. آج کی رات ہے, آپ مانگ کے تو دیکھیں. یہ میرا اور آپ کا بول نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات دعائیں قبول فرماتے ہیں. ہر آدمی یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے جائے کہ وہ دعا کریں گے. پی لے کھا لے جو بھی ہو سکتا ہے, یہاں پر جو انتظام ہے, اس کے بعد پھر سے واپس آ جائیں, اکیلے میں بیٹھ جائیں, لائٹ بند کریں, ایک کونا پکڑ لیں, دعا کریں. بڑی پریشانی کی حالت میں امت گزر رہی ہے, بہت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. اپنے گرم آنسو 2-4 بہا کر اللہ کو راضی کر لیں, خوش کر لیں. کچھ نہیں تو نہیں, اپنی ضروریات کو منا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. رزق کی وسعت, عمر میں برکتیں, رزق میں برکتیں اور خوشیاں, عافیتیں, جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا ہے لٹایا جا رہا ہے. برات نام رکھ دیا گیا, اللہ کے غیظ و غضب سے برات آج کی رات, اللہ کے جبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے نجات پانے کی آج کی رات, اور جہنم سے آزادی کے لیے آج کی رات. بنو کلب کی جو بکریاں تھیں بہت زیادہ تھی, ایک وادی سے دوسری وادی تک بھری ہوئی تھی. صرف بکریوں کی تعداد نہیں, بلکہ ان کے جسم پہ جو بال تھے ان کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات مغفرت فرماتے ہیں, برات نصیب کرتے ہیں جہنم سے. ہمارا نام اس میں آیا یا نہیں آیا؟ اور اگر ان 8 لوگوں میں سے ہمارا شمار تھا جن کو جمعے کے بیان میں بیان کیا گیا, اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ شمار تو تھا, آپ ہمیں بچا لیجئے, آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے. اللہ کو منائیں, واقعتاً اللہ کو پٹائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کریں. اگر ان میں سے کوئی عادات ہمارے اندر تھی, اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے. معافی مانگے بغیر ان 8 لوگوں میں سے پھر ان کی مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون سے 8 لوگ تھے؟ یاد ہوگا آپ کو, پھر سے یاد دلا دوں. سب سے پہلا مشرک, کسی کو حاجت روا سمجھنے والا, کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا, کسی اور چیز کو جو ہے نا
کچھ اور سمجھنے والا، اولاد دینے والے فلاں، یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہے۔ مشرک اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا، مشرک کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا ہے مشاحن، اپنے دل کو صاف کرے، آج کی رات اللہ سے توبہ کرے، اپنے دل کو صاف کرے، اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرے۔ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹین والی دعا کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حالانکہ یہ دعا بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، یہ دعا بھی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے، یہ ضائع نہیں جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دعا یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے جو یقین کے ساتھ مانی جائے۔ جن کی دعاؤں میں یقین نہیں ہوتا، انا عند ظن عبدی بی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں انسان کے گمان کے مطابق، اللہ فرما رہے ہیں، عمل کرتا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں دعا کرتے وقت کہ میں قبول کرنے والا ہوں تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ کسی کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو نہیں قبول کرتے تو اللہ واقعتاً نہیں قبول کرتے، ایسوں کی دعا کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ کیا فرمایا، عسا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ انبیاء کرام جب دعائیں کرتے تھے تو وہ دعا کرنے کے بعد یہ آیت اس میں قرآن کریم میں ہے کہ امید کرتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بدکاروں میں نہیں بنائے گا اور میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ انک سمیع الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسرا وہ شخص تھا جو مشاحن، اپنے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت رکھتا ہو، ایسے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جس کے ماں باپ ہے وہ اپنے گھروں پہ جا کے معافی مانگے، اور جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے۔ جب بندہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کی زندگی میں برکتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ چوتھا وہ شخص جو زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، فحاشی کرنے والا ہے، عورت ہو یا مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی بغیر توبہ کے، بغیر عزم مسمم کے مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ پانچواں وہ شخص جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم پیجامہ، شلوار، پینٹ، پتلون اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی طرف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں کریں گے جن کا پیجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، تکبر کی بنا پر، تکبر کی بنا پر اپنا پیجامہ اور پینٹ نیچے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو پسند نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن محبت کی نظر ہی سے اگر بندہ محروم ہو گیا تو باقی کیا رہا؟ جس کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا ان کی محبت کی نظر سے محروم ہو گئے، بچا کیا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اس واسطے اپنے پیجاموں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اپنے پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ چھٹواں وہ شخص جو شراب پینے والا ہے۔ شراب پینے والا شخص بھی سارے گناہوں کی فساد کی جڑ شراب ہے، شراب سے بھی توبہ کرے۔ اگر کوئی پیتے تھے ہوں گے یا پھر کوئی دوست و احباب میں کسی کو دیکھتے ہوں گے، ان کو بھی یہ تبلیغ کرتے چلیں کہ یہ چیز سارے گناہوں کی جڑ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بھی مغفرت نہیں کرتے۔ تو آج کی رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ واضح طور پہ پھر ایک بار میں آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ آج کی رات کا خاص عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہے دعا کرنا۔ نوافل پڑھیے، قرآن پڑھیے، اپنی جگہ جو ہو سکتا ہے اکیلے میں عبادت کریے، لیکن ایک چیز، کوئی بھی بندہ بغیر آنسو بہائے کہ یہاں سے اٹھ کر نہ جائے۔ فارمیلٹیز پوری کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنی روح کو پروان چڑھانے کا دن کی رات ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔